الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أولو الهداية والتقى أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم خيار لأهله وأنا خير لأهلي. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. جل مجده قال في كتابه في شأن حبيبه تعظيما وتفخيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم صدر جلسہ و معزز صدر و اراکین، انتظامی کمیٹی مسجد اعظم و عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پس پردہ بیٹھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس کو سننے والی مائیں اور بہنیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آج ہماری چوتھی محفل ہے. تو آج کے اس پربہار چوتھے روز سے چونکہ دن کم ہے، مضامین زیادہ ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ آج کے اس خطاب میں دو باتیں شامل کر لی جائے. ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق اور برتاؤ. دوسرا، پردے سے متعلق چند تھوڑی سی گفتگو. اب دیکھیے وقت کتنا ساتھ دیتا ہے، کہاں تک ہماری گفتگو چلتی ہے. میں خواہش کرتا ہوں خصوصاً اوپر جو چھوٹے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان کے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھیں. ویسے ہی ایسی محفلوں میں بچوں کو لانا بھی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مرد حضرات چھوٹے بچوں کو لایا کرتے تھے تاکہ صحبت نبی کی برکت سے ان کی زندگی میں پاکیزگی آئے. تو آپ بچوں کو ضرور لائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سنتے بیٹھ جائیں، بچوں کو آزاد چھوڑ دیں. ان کی تربیت یہیں سے شروع کر دیں کہ ان کو ساتھ بٹھا لیں، اٹھنے نہ دیں. بچے ہیں وہ اٹھنا چاہیں گے، پھرنا چاہیں گے، لیکن آپ کا کام ہے کہ ان لوگوں کی یہ علم کی مجلس ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. آپ ڈرائیں اور ڈر جائیں گے. شاید آپ جس موڑ پر ان کو موڑیں گے وہ مڑتے جائیں گے، چونکہ ابھی وہ کچی ٹہنی ہے.
درخت کی شکل اختیار کر لیں گے، جب موڑنا چاہیں گے تو ٹوٹنے کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں ابھی ان محفل میں، ان مجالس میں لائیں بچوں کو، لیکن ادب، اور اوپر سے یہ مسجد ہے، اس کا کتنا ادب ہونا چاہیے، اس کا بھی بچوں کے دل میں ڈر بٹھائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کہ یہاں پر اس طریقے سے بیٹھیں۔ یہاں پر بھی چھوٹے بچے ہیں، وہ کہیں ایک طرف بیٹھ جائیں، بار بار نہ اٹھ جائیں۔ بزرگان محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب ان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ بہت طویل ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کو جنت میں ڈالا۔ اب آپ بتائیے، جنت جیسی جگہ جس کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم اس جگہ جو چاہو گے، مانگو گے نہیں، مانگنا تو بہت بعد میں ہوتا ہے، صرف چاہنا، ارے مجھے یہ ہونا، وہ چیز فوراً آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ایسی جگہ ہے جنت۔ وہاں پر کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، میرے اعمال زیادہ تھے، یہ سب نہیں۔ جانے سے پہلے جنت میں ایک اسکینر ہوگا، پوری چیزیں نکال کے پھینک دیں گے فرشتے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ دل میں ہے، کینہ، کپٹ، بڑائی کا احساس، تکبر، سب نکال کر پھینک دیں، بالکل بھائی بھائی بنا کر جنت میں داخل کر دیں۔ اور ہر جنتی یہ سمجھے گا اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، ہر ایک یہ سمجھے گا۔ اب بتائیے کس میں کمی کا احساس جاگے گا؟ تو جنت تو ایسی جگہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو طلب کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پیش کر دے۔ ایسی جگہ جہاں پر رات نہیں، دن نہیں، خوف نہیں، ضائع ہونے کا ڈر نہیں، عمر کے ڈھلنے کا غم نہیں، کوئی چیز نہیں، جو چیز جیسی ہے ویسی رہے۔ ایسی جگہ پرسکون ماحول، جیسے اب اچھے ماحول میں بیٹھے اچانک لائٹ چلے جائے تو کیا ہوگا؟ پورا معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ وہاں پہ ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہے، ایک دم گرمی ہو جائے، ایک دم، یہ سب ہے ہی نہیں جنت میں۔ ایسی جگہ بھی آپ بتائیے، بی بی حوا جو ساری انسانیت کی ماں کہلاتی ہے، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی حضرت آدم کی؟ جنت میں سب کچھ ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ بغیر حوا کے آدم علیہ السلام کا دل بھی جنت میں نہیں لگا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات غور کرنے کی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سیرت کا جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کو باریکی سے پرکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، ٹھیک، حوا کا پتلا کیوں نہیں بنایا؟ نہیں، ساتھ میں ان کا بھی بنا دیتا؟ نہیں، یہاں پر عورت کی پاک دامنی اور عفت اور اس کا پردہ منظور الہی تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما ہے۔ پہلے نیند ایک نعمت ہے، نیند ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جو رات رات بھر گولیاں کھا کر بھی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، ان کو پوچھو اس نعمت کی کیا قدر ہوتی ہے۔
تو آدم علیہ السلام جنت میں آرام سے سو رہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، نہ نوکری کی، نہ چاکری کی، نہ ڈیوٹی کی، نہ تنخواہ کی، نہ پیسوں کی، کسی چیز کی فکر نہیں۔ ایک تو ماحول اتنا پرسکون، اچھا پھر اس میں نیند، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ سو رہے ہیں، بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیے اور ان کے بازو بٹھا دیے، مکمل لباس میں، کیونکہ اللہ کو بے پردگی نام کو پسند نہیں ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے ان اللہ حی، بندو تمہارا خدا بہت باحیا ہے، اسی لیے جب تم کو موت دے کر اپنے پاس بلاتا ہے کم سے کم 3 کپڑوں کا تمہیں کفن مرد کے لیے، 5 کپڑوں کا کفن عورت کے لیے، اتنا حیادار ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی عورت ان کے بازو بیٹھی، اللہ سے پوچھا الہی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے، تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو آدم علیہ السلام کا نکاح کر دیا گیا بی بی حوا سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آدم ان کا مہر دو۔ اب جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز خریدنے کے لیے اور پیسے کی بھی تو ضرورت نہیں پڑتی، اب کیا مہر دیں گے؟ آدم علیہ السلام کیا مہر دیں گے بی بی حوا کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیوی کا مہر یہ ہوگا کہ تمہاری ذریت میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہوں، لہذا ان پر اختلاف روایت 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود پڑھو، ان کا مہر ہو جائے۔ تو یہ مہر اس دن سے ہے، یہ مہر اس دن سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، مہر عورت کے خریدنے کا بدلہ نہیں ہے۔ جہاں تم نے شادی کی ہے، یہ جو مہر دیا ہے یہ اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے اس کا کہ اس کا مطالبہ شوہر سے کیا جائے۔ قرآن نے فرمایا وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مالوں کے ذریعے عزت مآب پاک دامن عورتوں کو نکاح میں لاؤ۔ تو یہ دو انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام، اللہ جب تک چاہا ان کو جنت میں رکھا، پھر اپنی مشیت اور اپنی مرضی الہی سے ان کو دنیا میں بھیجا، کیونکہ ان دونوں ہی اصیل نہیں تھے، منشأ خداوندی نہیں تھے، ان سے بہت اولادیں پیدا کرنا مقصود تھا، اسی لیے ان کو دنیا میں بھیجا۔ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی، اب آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب سے ہم کوشش کریں اس بات کو جاننے کی کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کتنا پاکیزہ، کتنا انمول، بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، سب سے پہلا رشتہ، ماں کا بعد میں، باپ کا بعد میں، بھائی بہن کا بعد میں، سب سے پہلا رشتہ جو منصہ شہود میں وجود میں آیا وہ ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کا میاں اور بیوی کی شکل و صورت میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کو اللہ نے سارے رشتوں میں سب سے پہلے بنایا۔ اس کی کاریگری میں بے شمار حکمتیں ہیں، آپ غور کرتے جائیں، سوچتے جائیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے، یہ آپ سوچیں اور جتنا سمجھ میں ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا رشتہ جس کو دنیا میں وجود بخشا گیا وہ یہ میاں بیوی کا اتنا پاکیزہ رشتہ۔
اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لوگوں کیا سمجھتے ہو اس رشتے کو؟ تمہاری مرضی میں آئے ساتھ میں رہو، جب تمہارا جی اکتا جائے مارو پیٹو گالی گلوچ کرو بے عزتی کرو، کلا و حاشا، اس کی تو کبھی گنجائش نہیں، کبھی بھی گنجائش نہیں۔ یا اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو برملا سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرو، نہیں۔ قرآن اس خوبصورت رشتے کو اتنے پردے کے الفاظ سے فرمایا ہے، معنی سمجھ جائیں گے تو اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، اے عورتوں تم اپنے مردوں کا لباس ہو۔ دیکھیے کیسی بلاغت، کیسی فصاحت۔ اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو کوئی اور لفظ بھی فرما سکتا تھا، لباس کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ جتنا اچھا لباس پہنو گے اتنے اچھے نظر آؤ گے، اتنے پرکشش، اتنے جاذب، اتنے اٹریکٹیو نظر آؤ گے۔ تمہارا لباس جس قدر قیمتی ہوگا اس سے تمہاری قیمت کا بھی اندازہ ہوگا۔ اسی لیے مردوں سے فرمایا یہ عورتیں تمہارا لباس ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات اس میں علماء نے یہ لکھا، اللہ چاہتا تو کوئی اور لفظ سے بھی اس بات کو بیان کر سکتا تھا، لیکن لباس فرما کر ایک حکمت کو بیان کیا۔ لباس کا کام کیا ہے؟ دو چیزیں کرنا۔ کیا؟ آپ کو خوبصورت دکھانا، سمجھ میں نہیں گفتگو، آپ کو یا جو بھی لباس پہنے اس کو کیا کرنا؟ اچھا اور خوبصورت دکھانا، اور جسم میں جو کمی بیشی ہے اس کو چھپانا، جسم میں جو کوتاہی جو عیب ہے اس کو چھپانا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اے مردو اگر تمہاری بیویوں میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ لباس کا کام پردہ ڈالنا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ عورتوں سے فرمایا اگر تمہارے شوہروں میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اپنی سہیلیوں میں یا اپنے ماں باپ کے گھر آ کر اس کی ساری برائی کی فہرست سنا دو، کیونکہ اللہ نے جیسا تم کو اس کا پردہ کہا ہے تم اس کے لیے پردہ ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پردہ رکھو۔ اسی لیے فرمایا لباس۔ اچھا ایک اور بات ہے، ثیاب، یہ بھی کپڑے کو کہتے ہیں، اس کو بھی کپڑے کو ہی ثیاب کہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر لباس کہا، ثیاب نہیں کہا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ثیاب کے معنی بھی کپڑے کے ہی ہیں، پردے کے ہی ہیں، لیکن اللہ نے لباس کہا، ثیاب نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے ثیاب ظاہری کپڑوں کو کہتے ہیں، لباس اندرونی کپڑوں کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ثیاب اگر نکالا بھی جائے تو آدمی برہنہ نہیں ہوتا، لباس اگر نکالا جائے تو وہ برہنہ ہوتا۔ اسی لیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب بتائیے خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ نے لباس کا لفظ استعمال کیا، اب مارنا، توڑنا، گالی گلوچ کرنا، تکلیف دینا، ستانا، یہ تو اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اچھا اور دوسری بات، جب یہ لڑکی سے تم نے جس سے بھی شادی کی ہے وہ صرف تمہارے ایک لفظ میں نے قبول کیا، وہ سارے رسم رواج ریتی سب بعد میں رکھیں۔ یہ بیوی کس لفظ سے بنی؟ بری سے، شکرانے سے، وہ تو نہیں، بری سے، شکرانے سے، 1000 2000 5000 آدمیوں کے کھانے سے، مختلف قسم کے ڈشز سے، اسٹیج سے، کس سے بنی؟ میں نے قبول کیا۔ بس اس ایک لفظ سے وہ تمہاری بیوی بن گئی۔ تمہارے اس ایک لفظ کے کہنے کی وجہ سے اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا،
दोस्त सहेलियों को छोड़ा, अगर दूसरे मुल्क में ब्याही गई तो वतन अजीज को भी छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे एक लफ्ज की वजह से। अब आप बताइए, इसने सबको छोड़कर तुम्हारे पास आई है, अब तुम्हारा हक ये है कि तुम कभी उसके भाइयों का भी रूल अदा करो, उसकी माँ का रूल भी अदा करो, उसके बाप का रूल भी अदा करो, उसके रिश्तेदारों का भी रूल अदा करो, और हर वो रूल अदा करो जो उसने छोड़कर तुम्हारे पास आई है। ये इस्लामी तालीम। अब हमारे पास खास तौर पर खराबी दोनों तरफ है, किसी एक को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ना दुल्हन की काबिल तारीफ है, ना दूल्हा काबिल तारीफ है, इस वास्ते कि हमने इस्लामी तालीमात दोनों को नहीं दी। ना इधर लड़की को दिया, लड़की को यह नहीं बताया कि ये तेरा शौहर है, इसके तुझ पर क्या क्या हुकूक है, माँ बाप ने सब कुछ दिया। नहीं दिया तो शौहर के हुकूक का एक फहरिस्त, एक लिस्ट इसको नहीं दिया। और उधर माँ बाप ने लड़के को सब कुछ दिया, बीवी के हुकूक का एक कागज, एक पुर्जा उसको नहीं दिया। जिसकी वजह से आए दिन खराबियां हम देख रहे हैं। कभी कभी बात तलाक और खुला तक भी पहुंच जाती है। अरे क्या तुम एक ही शादी किए हो दुनिया में? सहाबा इकराम की जिंदगी हमारे पास नहीं है, दो दो तीन तीन उन्होंने शादियां की। क्या कोई एक बहुत कम शाज़ और नादिर वाक़ियात आपको ऐसे मिलेंगे कि किसी ने उनकी अपनी नाफरमानी की वजह से अपनी बीवी को तलाक दिया? यहाँ तो तलाकों का तो एक अंबार लगा हुआ है। बताइए अब आप क्यों? यहाँ पर इस्लामी तालीमात, जिस तरह हमने नमाज को समझा, पूरे नहीं पढ़ते, जो भी पढ़ते फिर भी पढ़ते, रोजे पूरे नहीं रखते, जितने भी रखते, ज़कात, सदक़े, हज, उम्र जो भी है पूरे में सही, जो करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस्लाम को हमने सिर्फ इबादत का हिस्सा समझा, इबादत का पाठ पढ़ा, हुकूक और मुआमलात का पाठ न खोला न देखा, पढ़ना तो दूर की बात है। इसकी वजह से ये नुकसान हो रहे हैं। बेटों को माँ के हुकूक नहीं मालूम, माँ को बेटों की तरबियत कैसे करना चाहिए वो नहीं मालूम, जिसकी वजह से देखो हमारे मुआशरे कैसे तबाह व वीरान होते चले जा रहे हैं। औलाद बड़ी होने के बाद हर बाप सीना पीट कर कहता है कि बच्चे नाफरमान हो गए। ये बात तो तुझे उस वक्त कहना था जब तेरे गोद में था, जब ये लड़की तेरे गोद में थी, उस वक्त इसकी तो तरबियत करना था। नहीं, क्यों? इस बात को हमने पढ़ा ही नहीं, इसकी तरबियत के पेश नजर हमने कुछ सीखा ही नहीं, जिसकी वजह से ये मामलात हमको देखने में आ रहे हैं। आइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 4 बेटियों के बाप, सीरतुन नबी का ये बाप हम भुला चुके हैं, या अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों क्या समझते हो, मैंने 11 शादियां की, हाँ? उसमें से कहीं भी मैं अपनी मर्जी से नहीं किया। अल्लाह, अब यहाँ पर मर्जी की शादी का भी मसला हल हो जाएगा। हुजूर फरमाते, मा तज़व्वजतु वला ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनन निसा मिनस समा। लोगों सुनो, मैंने जहां भी शादी की और जिसकी भी मैंने शादी करवाई, जब तक मुझे आकर फरिश्ता जिब्रील ये नहीं कहता मैं शादी नहीं करा, न करवाया, तो सब मर्जी इलाही से मैंने किया। अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए मुझे भेजता, फलां कबीले में शादी करो। अब उनके साथ हुजूर शादी करते, हुजूर को शौक नहीं था शादियों का, उम्मत को बताने के लिए कि हुजूर जहां शादी करते थे उसका एक जाहिरी तौर पर एक फायदा ये होता था, हुजूर के अखलाक़े करीमाना को देखकर उनका सारा खानदान मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, हम
تو مسلمان گھرانے میں شادی کرتے ہیں. اب ہمارے اخلاق کیا ہونی چاہیے؟ وہ تو خیر مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن ہم آپس میں مسلمان رہتے ہوئے ہمارے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کینے پال رہے ہیں، کہاں محبت کی بیج اگا رہے ہیں. اب بتائیے قصور اس میں کس کا ہے؟ دونوں طرف سے، ادھر بچی کے ماں باپ کا، ادھر بچے کے ماں باپ کا، دونوں قصوروار ہیں. اگر ان دونوں کی کمی کوتاہی میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، تو اس کا جواب تیار رکھیے گا. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک اپنے ماتحت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے بھائیوں کو ان کی چھوٹی بہنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آپ دیکھتے رہیے سلسلہ لمبا طویل ہے. اچھا نماز کا حکم جتنا بھی آیا، روزے کا حکم جتنی بار بھی قرآن مجید میں آیا ہے، زکات صدقے کا حکم آیا ہے، لیکن نماز کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں ہے. نماز کے نام سے کتاب الصلاۃ 114 سورتوں میں سے ایک سورہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. نماز کا ذکر مل جائے گا کہیں بھی، لیکن آپ کو معلوم عورتوں کے حقوق کے لیے اللہ نے سورتیں نازل فرمائی ہے. سب سے پہلا سورہ سورۃ النساء. اے عورتوں مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے نام سے سورتیں نازل فرمائی. اور پورے قرآن مجید میں سورہ رجال آپ کو کہیں نہیں ملے گا. مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں. بتاؤ تم معزز ہو کہ ہم معزز ہیں؟ تم معزز ہو، تم قابل تعظیم ہو، لیکن یاد رکھنا کہ مرد کا درجہ تم سے بڑا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہیں. حاکم ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے اس پر ظلم و ستم کر دیں. نظام کائنات کو چلانے والے مرد ہیں. اسی لیے حضرت آدم کو سب سے پہلے پیدا کر کے اللہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو اس سے پورا نظام چلے گا، گھر کا، پورے خاندان کا، پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا نظام مرد سے چلے گا. الرجال قوامون علی النساء. سورہ مائدہ میں بھی ذکر فرمایا. ہر سورے میں کچھ نہ کچھ عورتوں کا ضرور ذکر فرمایا، اور ایک لفظ کو اتنی تاکید سے فرمایا وعاشروہن بالمعروف. ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. بھلے یہ تم کیسے بھی رہے، لیکن تمہارا کام ہے ان کو سدھارنا. سدھارنے کا مطلب یہ ہے سختی نہیں ہونا. کیوں؟ یہ برابری میں نہیں آتی، تم سے درجے میں چھوٹی ہے. تو چھوٹوں کے ساتھ جو درجہ، جیسے استاد شاگردوں کے ساتھ جو سلوک اختیار کرتے ہیں، خیر ہمارے پاس تو اب شاگردوں کا مطلب، استاد کا مطلب تو مار پیٹ کے سوا کوئی اور نہیں رہا. یہ نہیں، یہ بالکل نہیں. ہم نے 12 سال 13 سال جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں پڑھا، کسی دن استاد کا مار نہیں کھایا. کسی دن. تربیت کے انوکھے انداز ہیں. کسی دن کھانا بند کر دیے، بند ہوا ہے ہمارا بھی، کسی شرارت کی وجہ سے کھانا بند ہوا ہے. کبھی کھڑا کیے ہیں، کبھی اٹھ بیٹھ کروائے ہیں. یہ کیوں بھائی ہے؟ مار تو نہیں صاحب. اس کی ایک بات میں ہمیشہ آپ کو بولتا رہتا ہوں. دیکھیے اللہ نے سورہ رحمان قرآن مجید میں نازل کیا. قرآن کی تعلیم کے لیے جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. تو اب جو دنیا میں قرآنی تعلیمات سکھانے پر مامور ہیں، اساتذہ ہیں جو سکھانے پر، ان میں صفت رحمانیت پیدا ہوگی تو قرآن آئے گا. صفت جباریت پیدا ہوگی تو اس شاگرد سوائے نافرمان کے کچھ اور نہیں بنے گا، یا زیادہ سے زیادہ تعلیم سے ہاتھ دھو لے گا، کسی کاروبار میں لگ جائے گا. اور اس کا سارا وبال وہ ظالم و جابر اساتذہ ہوں گے. میری مراد کسی کو نشانہ بنانا نہیں، یہ پیغام انسانیت ہے، ساری انسانیت کے نام. تو عورتوں کے نام اللہ نے قرآن مجید میں سورتیں نازل فرمائی اور بتایا
کہ دیکھو تمہارا یہ ہے. اور عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق اتنا بڑا بتا دیا کہ اب اس ایک حق کے بعد تو مزید کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، توجہ، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب آپ بتائیے اتنا بڑا حق، لیکن نہیں، چونکہ سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے تو یہاں پر بھی شوہر پر عورت کے لیے سجدہ کرنا نہیں، لیکن وہ سارے تعظیمی امور سجدے سے ہٹ کے جتنے عظمت کے امور ہوتے ہیں وہ سب کے سب کرنا اس کے لیے ضروری ہے. انسان ہے، شوہر کوئی خطاؤں سے پاک نہیں جو سارا دوش عورت ہی پر دے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے پاس آئے، کہا بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر میں کچھ نہیں تھا. حضور کی زندگی کا یہ پہلو، کچھ نہیں تھا گھر میں کھانے کے لیے سوائے سرکہ. سرکہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو سالنوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی؟ ونیگر جس کو کہتے ہیں، وہ ایک سرکہ. تو اب دیکھیے روٹی نہیں ہے ساتھ میں، صرف سرکہ ہے. تو اب حضور کو کتنا غصہ آنا چاہیے، بھوک کا تقاضا ہے. بیوی سے آ کے کھانا پوچھ رہے ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے سوائے ونیگر کے. تو اب کیا حالت ہوا، ہمارا کیا حال ہوتا؟ ذرا نمک زیادہ ہو گیا ہے، مرچی زیادہ ہو گئی، یا ابھی ٹائم پہ نہیں پکا، پورا گھر سر پہ اڑا لیتے نہیں. ایسے ہی ہے نا ہمارا حال، ہم مردوں کا حال یہی ہے. یہ بیچاری عورتیں کیا کرے؟ سنیے اسوہ نبی، اگر اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کبھی اس پر بھی عمل کر کے دیکھیں. سیرت پر عمل کرنا امام، مؤذن اور خطیب اور ملا کی ہی ذمہ داری نہیں. پھر تم کس کی امت ہو؟ اسی نبی کی امت ہو. ہم سب اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب مل کر اس اسوے کو اپنانا ہوگا. دیکھیے حضور کہتے ہیں واہ واہ سرکہ تو بہترین سالن ہے. حضور نے تعریف کر نعم الادام الخل. سنیے الفاظ پیارے نبی کی زبان سے نکلتے، واہ کیا بھائی، سرکہ ونیگر تو سب سے بہترین سالن ہے. کیا دل جوئی کی صاحب، کھانا نہیں کھانا بات کی بات، لیکن بر وقت جو ان کی دل جوئی کی، جو ان کا دل ٹوٹ رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی کہ میں میرے شوہر کے لیے کھانا نہیں پیش کر سکی. جو خوف، جو ہیبت ان پہ طاری تھی، ایک میٹھا بول ایسا بول دیا کہ ساری پریشانی ختم ہو. سبحان اللہ. ہے ہم پہ کس منہ سے کہیں ہم امتی ہیں حضور کے؟ یہ 5 وقت نماز پڑھنے سے، یا روزے رکھ لینے سے 1 مہینے کے، پھر اوپر سے شوال کے 6 روزے رکھ لینے سے، یا حج پہ حج کر لینے سے، یا خیرات و صدقات دے کر سیلفیاں لے کر واٹس ایپ فیس بک پہ ڈالنے سے ہم امتی کہلائیں گے؟ عملی میدان میں ہم 0/0 ہیں، صفر ہیں. کوئی پہلو ہمارا اس میدان عمل میں، چاہے وہ ماؤں کے ساتھ ہو یا باپوں کے ساتھ ہو یا بہنوں کے ساتھ ہو یا بھائیوں کے ساتھ ہو یا بیویوں کے ساتھ ہو، رسول اللہ والا عمل، رسول اللہ والا نمونہ تو ہم کو کہیں نظر نہیں آتا. ہر وقت شیطانیت، ہر وقت طبیعت میں ایک 100 ڈگری بی پی ہائی ہوئی رہتی ہے. جو ذرا سی غلطی پر اپنا سارا غصہ اتار کر قوت مردانگی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. قوت مردانگی یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے، آئیے اس بارے میں بھی حضور کا ارشاد ہے، لوگوں اگر تمہیں غصہ آ جائے، یہ آگ ہے، آگ، اور اس کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے. ہے نمونہ یہ، اس کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے. اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کر لے، تمہارا غصہ چلا جائے. سبحان اللہ.
اب آپ بتائیے، یہ تو خیر بیویوں کے، اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری تو ایک ایک بیویاں ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کی دو دو ہوں گی، وہ الگ بات ہے، لیکن میں ذرا ٹھنڈے دل سے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں، کیا ہماری بیویاں ہم سے خوش ہیں؟ یہ دیکھیے ایک سیرت کا پہلو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من خیارکم، بے شک تم میں بہترین آدمی، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھے گا تیری ذات کو فائدہ ہوگا، 5 وقت نماز پڑھنے والا یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں پڑھے گا تو گناہگار، کثرت سے نوافل پڑھنے والا، صدقے دینے والا، زکات دینے والا، حضور نے کیا فرمایا، ان من خیارکم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، دیگر ایک میں حدیث نے بھی اس کو روایت کیا ہے لیکن فقیہ نے اس کو ترمذی میں پڑھا ہے، ان من خیارکم، لوگوں تم میں بہترین، یہ خیار جو ہے خیر کی جمع ہے، اور یہ خیر اخیر ہے جس میں تفصیل کا، تو حضور فرماتے ہیں تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے آج مصعب تو اوپر بھی دھو رہی نیچے بھی دھو رہی ہے، یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہم میں جو کوتاہیاں ہیں ہم سے دور ہو جائے، ان میں جو ضد اور انا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ان جلسوں کے منعقد کرنے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، ہماری کمیٹی کے لوگوں نے اسی واسطے مقرر کیا ہے کہ ہمیں جو کبھی کوتاہیاں ہیں وہ آئیں، سامنے آئیں، چھپ کر نہیں، بالکل آئیں سامنے، ہر ایک اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، معافی معافی ہو جائے اور زندگی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے، اسی لیے ہے۔ تو حضور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں سنیں، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اچھا ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غائبانے میں ایک ام المؤمنین کے پاس، ایک زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اماں حضور کے اخلاق کیا ہے؟ اگر یہی سوال ہمارے غائبانے میں، مولانا کے غائبانے میں، فلاں کے غائبانے میں، فلاں کے غائبانے میں کوئی جا کر ان کی بیوی سے پوچھے تو کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ میں نہیں بولتا، آپ ہی بولو، آپ بھی لوگوں بولو، سوچ دو خالی بس، ہے ہمت؟ چلو کسی کو سکھا کے بھیجو، آنے کے بعد اتنا سنا تھا، یہ بولے نہیں بولے سبھی بولتا، بولے بول، کیونکہ آپ نے اور اس میں نفرت ڈالنا ہے۔ ایک صحابی ہے، قربان جائیے، کیسی پاکیزہ زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی، رات کے اندھیرے میں بھی روشن، منور، دن کے اجالے میں بھی حضور نے فرمایا میں بہترین، روشن اور منور سیر ملت بیضاء تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جو رات کے اندھیرے میں بھی چمکتی ہے، دن کے اجالے میں تو خوب چمکتی ہے۔ تو آ کر کہا اما جان، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ واہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں حضور کے اخلاق پوچھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں، تو پھر کیا یہ نہیں پڑھا اس میں کان خلقہ القرآن، قرآن کی جیتی جاگتی جو آیات تھی حضور کی وہ زندگی ہے۔ قرآن جو کہتا ہے میرے سرتاج، میرے سردار، میرے شوہر وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں رب کہتا ہے۔ اب ہمارا تعلق تو رب سے اتنا گہرا ہے کہاں کہ وہ جو بولے ہم کریں؟ ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، رسول کی زندگی میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سوچا تھا کہ پردے پر بھی کچھ بات ہو جائے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب بیویوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، ایک آخری ارشاد سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔
آخری انشاءاللہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. دیکھیے عام آدمی کے بارے میں بھی یہ ہے، مرتے وقت جو بات بولتا وہ سچی بولتا. زندگی میں اگرچہ کہ کبھی جھوٹ بولا ہوگا لیکن مرنے سے پہلے جو بولتا وہ 100% صحیح رہتی. ایک عام آدمی کے بارے میں آپ کا میرا خیال ہے، یہ تو نبی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں بولا. یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ آخری وقت ہے، روح قبض ہو رہی ہے، لبہائے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں. صحابی حضرت علی یا اور کوئی دوسرے صحابی انہوں نے کان لگا کر سنا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں، دو چیزیں فرما رہے ہیں جو پوری زندگی کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کا. ویسے تو حضور کے ارشادات بھی ہیں لیکن آخری وقت جو دو الفاظ کہیں وہ آپ کے اور میرے دل میں تو کم سے کم لکھے جانی چاہیے. وہ یہ حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کبھی نہ چھوڑنا. اللہ بتائیے ہمارے کتنے ایسے گھر ہیں جس میں مصلے بچتے ہیں، لمحہ فکر ہے، سیرت النبی کے جلسوں سے یہ پیغام دینا ہے. آپ آئیں، نعرے لگائیں، حلوہ مٹھائی کھائیں اور چلے جائیں، اس کے لیے یہ جلسے نہیں ہیں. یہ جلسے عمل کے راہ طے کرنے کے لیے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یہی کہ نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے، رسول کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے بات چیت کرنے کے جو انداز تھے ہم اس کو اپنائیں. تو پہلا جملہ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. دوسرا جملہ فرمایا حقوق کی ادائیگی، عورتوں کے حق، بیویوں کے حق، ماں باپ کے حق، اڑوس پڑوس کے حق. بس پوری زندگی کو حضور نے دو لفظوں میں بیان فرمایا. ایک حقوق اللہ، نماز اللہ کا حق، روزہ اللہ کا حق، زکات بندوں کا بھی حق، اللہ کا بھی حق. تو ایک جملے میں پورے عبادات کو لے لیا، دوسرے جملے میں پورے حقوق اور ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. جب تم یہ کرتے رہو گے بس تم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا ہے، کہنے والے کو اور جن جن لوگوں نے سنا ہے ان سب کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.